آپ فرما رہے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ رہے ہیں، مجھے اسے اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف شعور نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ آپ اسے سمجھنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں گے اور کچھ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ اتنا سناٹا، اتنی خاموشی جنہیں اب تک کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، انہوں نے آپ کو کمال مسجد کے آداب سکھلائے ہوئے ہیں کہ مسجد کے اندر باتیں کرنا، گفتگو کرنا، شور شرابہ کرنا یہ مسجد کے آداب کے لائق نہیں ہے۔ اس پر انہیں بھی مبارک دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی، لیکن بوقت ضرورت تھوڑا سا بولنا یہ منع نہیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے وہ جو ٹکڑے ٹکڑے بدن ہیں، زخموں سے چھلنی کیا ہوا بدن ہے، انگنت تلواروں اور ریزوں کے زخم اس بدن پر لگے ہوئے ہیں۔ بظاہر اس کی دنیاوی زندگی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بدن سے روح پرواز کر چکی ہے، تو ہمارا رب کہتا ہے ایسے بندے کو تم مردہ نہ کہو، ایسے بندے کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایسی زندگی کے ساتھ جس کو تم اپنی عقل سے سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے نہیں، اس لیے اعتبار کر لو، یقین کر لو اپنے رب پر، اپنے رب کے کلام پر کہ وہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، تم بھی کہو وہ زندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موت کا ایک تصور ہمارے اس دین کی آمد سے پہلے کا تھا، اور موت کا ایک تصور ہمارے دین نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ وہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بندہ مر جائے، روح نکل جائے، قبر میں اسے ڈال دیا جائے، وہ ذرات میں بدل جاتا ہے،
اب اس میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں. یہ دین کی تشریف آوری سے پہلے کا تصور ہے. جس وقت اس موت کی نسبت اس دین سے ہوئی جس دین کو ہم مانتے ہیں. نام کیا ہے؟ دین اسلام. تھوڑا تھوڑا بولتے جائیں گے تو چینل کو گاڑی چل پڑے گی. جس وقت اس موت کی نسبت ہوئی دین اسلام کے ساتھ، یہ پہلے والا تصور باقی نہیں رہا. اس نے ایک اور تصور ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مرنے والا جس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے وہ اس طرح نہیں مرتا کہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کا مکان بدلی ہوتا ہے. اس کی کیفیت، اس کی حالت بدلتی ہے. پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اب وہ زمین کے نیچے چلا گیا. پہلے وہ کام کرتا تھا اس جہان کے، اب اس کے ساتھ معاملات ہیں قبر کے جہان کے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ خبر ہی کوئی نہیں. علماء نے موت کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں بتایا ہے. فرمایا الموت لیسا بعزم محض بل انتقال من دار الى دار او بل انتقال من حال الى حال. کہ موت عدم محض کا نام نہیں، ختم ہو جانے کا نام نہیں، یا اس میں حیات کی رمق بڑھتی ہی نہیں. موت کا معنی یہ نہیں، بلکہ موت کیا ہے؟ انتقال من دار الی دار. یہ تو منتقل ہونا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، ایک دار سے دوسرے دار کی طرف. یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دار دنیا ہے. قبر میں جائیں تو وہ دار برزخ ہے. جب قبر سے اٹھ کر آگے جائیں گے تو وہ دار آخرت ہے. تو موت کیا ہے؟ ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہو جانا، اس گھر سے اس گھر میں چلے جانا. آگے فرمایا بل انتقال من حال الی حال. موت عدم محض نہیں ہے بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے. کہ پہلے وہ اس بدن کے ساتھ، اس بدن کی طاقت کے ساتھ، ان اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اپنے دنیاوی معاملات کر رہا تھا، دنیاوی معاملات سر انجام دے رہا تھا. اب اس وقت عالم برزخ میں پہنچا، قبر میں پہنچا تو دنیا کے سارے معاملات یہاں رہ گئے. اب وہ قبر کے معاملات ہیں، حساب و کتاب کے معاملات ہیں. دنیا میں وہ جو کرتا رہا ہے اس کے بارے بعض پرس کے معاملات ہیں. اب اس نے کیسی یہ دنیاوی زندگی گزاری، اس کے نتیجے میں اسے کیا ملا، قبر میں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی کامیاب گزری یا ناکام گزری.
اس کے اوپر جنت کی بہاریں ہیں یا اس کے اوپر جہنم کا عذاب ہے؟ جنت کی بہاریں ہیں تو اس کی قبر روشن تا حد نظام، اور اگر ناکام ہوا تو پھر جہنم کا عذاب ہے اتنی تنگ کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ لہذا اس قبر کے اندر وہ جنت کی راحتوں کو بھی محسوس کرتا ہے اور قبر کے اندر جہنم کے عذاب کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اب جسے قبر کے اندر جنت کی نعمتوں کا احساس ہو رہا ہو، وہ اس قبر کے اندر زندہ ہے کہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اگر اسے عذاب کی سختی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، اس عذاب کو وہ وہاں محسوس کر رہا ہے، یہ بھی علامت کس بات کی ہے کہ قبر کے اندر وہ زندہ۔ اس لیے موت کا معنی عدم موت نہیں، ختم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہونا ہے، اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ جس وقت انسان دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کر کے گزارتا ہے، دنیا کی رات اور دن کی ساعتیں اس انداز سے بسر کرتا ہے جیسے ہمارے رب اور اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے گزار۔ اس کے لیے موت کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جس وقت آپ کی رفیق حیات آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ کیفیت دیکھی کہ میرا سرکار اب مجھ سے جدا ہونے والا ہے، اس کی یہ آخری سانسیں ہیں، اس نے اپنے غم کا اظہار کیا، بہت آسا ہائے افسوس میں اجڑ گئی، میرا سرکار مجھ سے دور جا رہا ہے۔ جس وقت اس نے اپنی جدائی کے اس غم کا اظہار اس انداز سے کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے اپنی ساری قوتوں کو سمیٹا اور ارشاد فرمایا واتا سا نہ کہہ، بلکہ کیا واتا ربا۔ بڑے خوشی کے لمحات ہیں، بڑی راحت کے لمحات ہیں۔ الآن الاقی محمدا واصحابہ او کما قال، فرمایا ادھر میری روح نکلے گی، ادھر میری ملاقات ہو جائے گی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے۔ اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت گھبرانے کا نام نہیں، موت عدم معاف کا نام نہیں، یہ موت تو ایک پل ہے۔ جس وقت انسان اس پل کو عبور کرتا ہے، اس پل سے آگے گزرتا ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت یار کو یار کے ساتھ ملا دیتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات آسان نہ کہہ، غم کا اظہار نہ کر، بلکہ کہا کتنے خوشی کے لمحات، کتنے راحت کے لمحات، میں کتنی خوش بخت
آپ نے فرمایا ادھر میری روح جسم سے نکلے گی اور ادھر الان الاقی محمدن و اصحابہ، ادھر روح نکلے گی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس لیے یہ موت گھبرانے والی شے نہیں، شرط یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو احکام دینیہ کے تابع رکھ کر گزارا جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سے بسر کرنے کی کوشش کی جائے، فرامین خداوندی کے مطابق جب انسان اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر موت اس کے لیے یار کو یار سے ملانے کا باعث ایک پل ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ موت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا کیسے مانگا کرتے؟ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک۔ اے میرے پروردگار اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، شہید ہونے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی نعمت مجھے عطا فرما، اور جب موت بھی دے تو اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ تو کیا آپ کو بتایا کہ اگر یہ موت کو اتنی ڈراؤنی شے ہوتی اور اتنی ہی خوفناک شے ہوتی تو وہ موت کی خواہشات نہ کرتے، موت کی دعائیں نہ مانتے، لیکن موت کو مسیحا بنانے کے لیے، موت کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا ایک پل بنانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی خیر سے گزرے، دنیاوی زندگی دین کے مطابق بسر ہو۔ تو جس وقت دنیاوی زندگی کے شب و روز دین اسلام کے تابع ہو کر گزرتے ہیں، اس بندے کے لیے موت یار کو یار کے ساتھ ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن جاش، حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت ہوا نا غزوہ احد، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اپنے ساتھ، ذرا ایک طرف ہٹ گئے اور انہیں یہ کہتے ہیں سعد ہم میدان جہاد میں آئے ہیں، اور میدان جہاد وہ مقام ہے کہ اس میدان میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ آج ہم بھی دعا کریں تاکہ اللہ کریم ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ پہلے تو دعا کر، میں آمین کہوں گا۔